منبر رسول پر جلوہ افروز و وقار علماء اہل سنت بالخصوص محب گرامی وقار پیش و خطیب حضرت علامہ مولانا ابوالکلام صاحب قبلہ مفکر قوم و ملت حضرت مولانا حافظ القاری عبید الرحمن صاحب قبلہ نقیب جلسہ محترم مقتدر علی جناب ماسٹر حسنین صاحب قائد جلسہ حضرت حافظ القاری نوشاد اللہ خان صاحب قبلہ و دیگر ارباب منبر و کارکنان جلسہ و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بگردابی بنا افتاد کشتی ضعیف عادل شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر لی خمسة تفی بها حرا وباء الحاکمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ مکار خواہش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ ندارم جست ملجائے ندانم جست ماغائے تو ای خود سازو سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہابی کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ رضایت سائل بے پر تو ای سلطان لا تنہر شہا بہر ابی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ، از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل رقبہ امداد کن۔ عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع دل لگا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ میں مبارکباد دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں کارکنان کو، منتظمین کو اور ان کے معاونین کو و جملہ محبین اور مخلصین کو کہ جنہوں نے امام پاک کی محبت میں یہ چراغاں کیا۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ان کی آخرت کو روشن و منور فرمائے۔ بڑا ناصحانہ خطاب برادر گرامی حضرت مولانا ابوالکلام صاحب سے آپ نے سنا اور میں نے بھی سنا، جو دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ باوجود وقت کی قلت کے انہوں نے ایک انقلابی پیغام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے اس خطاب کے اصلاحی کوششوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چونکہ 12:15 بجنے کے قریب ہیں، بلا تکلف یہ بتائیے کہ کچھ دیر سننے کا موڈ ہے آپ کا؟ بالکل ہے۔ ہمارے داعی حضرت حافظ و قاری نوشاد اللہ خان صاحب نے بہت مرتبہ فون کیا، مجبوری تھی، تاریخ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی، بمشکل تمام خیر خواہ وعدے پر حاضر ہوئے۔ ایک گزارش کر لوں آپ سے، میں آپ کا مہمان ہوں، میری بات کو مان لیں گے؟ ادھر والے میرے نوجوان بھائی جو بیٹھے نا، یہ اتنا سارا فرش ادھر خالی ہے تو آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور یہ بیچ کا گیپ جو ہے، یہ خلا جو ہے یہ بھی بھر جائے گا۔ آپ ادھر سے تھوڑی تکلیف کر کے اٹھیں اور ادھر آرام سے بیٹھے جائیں۔ آپ اس کا یہ حکم کنٹرول سے آپ ادھر بیٹھیے گا، ادھر سے اور اٹھ کے آئیے، اور آئیے ادھر آئیے، میرے سامنے آئیے، کیمرے وہ چھوڑ دیجیے گا، ادھر آئیے آپ۔ بالکل پوری طرح سب تیار ہے نا؟ اگر ہیں تو مل کر بولیے گا سبحان اللہ۔ اہل اسٹیج میری پشت پناہی فرمائیں گے، اور آپ نیچے سے بھرپور توجہ فرمائیں گے، اور صرف 1 سے 1.25 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ مل جل کر کے ہم سب منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ میں 2-4 شعر کے ذریعے گفتگو کا آغاز اپنی مزاج اور عادت کے مطابق اسی سے آپ کی سماعتوں کے ٹیمپریچر کو بھی چیک کر لوں گا کہ آپ کیسا سننا چاہتے ہیں۔ سنیے گا، بہت پہلے کسی نے کہا تھا، انہیں بچوں کو یا تو الگ کر کے بٹھاؤ، اے بیٹا ادھر بیٹھ، ادھر بیٹھ، ادھر آ جا، ادھر آ جا بیٹا، انہیں الگ کر دو، بس خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، آ جا ادھر۔ سنیے، بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ نہ شیخ کی نہ کسی پارسا کی بات کرو، حضرت، نہ شیخ کی نہ کسی پارسا کی بات کرو، خدا کے بعد حبیب خدا کی بات کرو۔ نہ شیخ کی نہ کسی پارسا کی بات کرو، خدا کے بعد حبیب خدا کی بات کرو۔ بہت ہی پیارا مصرع ہے، اور اسی سے میں آپ کے اسٹیٹس کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ اس معیار کی تقریر سننا جانتے کہ نہیں جانتے ہو۔ بالکل جانتے ہوں گے، آپ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اس لیے کہ آپ جودھ پور جیسے مرکزی شہر میں رہتے ہیں، اور آپ نہیں جانیں گے تو پھر کون جانے گا؟ نہ شیخ کی نہ کسی پارسا کی بات کرو، خدا کے بعد حبیب خدا کی بات کرو۔ اور سنیے کہ فسانہ غم آل عبا کی بات کرو، فسانہ غم آل عبا کی بات کرو، حیات چاہو تو پھر کربلا کی بات کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ فسانہ غم آل عبا کی بات کرو، حیات چاہو تو پھر کربلا کی بات کرو۔ تجلیات کے گلشن کھلیں گے سینوں میں، تجلیات کے گلشن کھلیں گے سینوں میں، بہار روضہ خیر الورا کی بات کرو۔ اور محشر کو ذرا تصور میں لائیں اور سنیں کہ یہ حشر ہے، یہاں اوروں کا تذکرہ بے سود۔ جو علماء پیچھے بیٹھی تھوڑا سا آگے آ جائے، اس کرسی میں یہ ٹینشن لیتی ہے کہ آدھا اسٹیج چھپا دیتی، مگر آپ بڑی محبت سے لائے تھے، اس لیے مجھے بیٹھنا ضروری تھا۔ چونکہ آپ ذرا مجھے دیکھیں گے، میں آپ کو، تو میرا موڈ بنے گا تھوڑا سا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حشر ہے، یہاں اوروں کا تذکرہ بے سود۔ بہت خوب، واہ واہ۔ یہ حشر ہے، یہاں اوروں کا تذکرہ بے سود، یہاں تو شافع روضے جزا کی بات کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حشر ہے، یہاں اوروں کا تذکرہ بے سود، یہاں تو شافع روضے جزا کی بات کرو۔ اور یہ زباں پہ کلمہ توحید، دل میں بغض نبی، یہ زباں پہ کلمہ توحید، دل میں بغض نبی، یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو۔ بہت یہ زباں پہ کلمہ توحید، دل میں بغض نبی، یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو۔ اور علامہ ابوالکلام صاحب کی تقریر کا نچوڑ ایک ہی شعر میں سنیے کہ یہ کہہ رہی ہیں زمانے کی گردشیں تم سے، یہ کہہ رہی ہیں زمانے کی گردشیں تم سے، جو خیر چاہو تو خیر الورا کی بات کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہی ہیں زمانے کی گردشیں تم سے، جو خیر چاہو تو خیر الورا کی بات کرو۔
اور سونی کی مانگ خون شہیداں سے بھر گئی، سونی کی مانگ خون شہیداں سے بھر گئی، اے دشت کربلا تیری قسمت سنور گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سونی کی مانگ خون شہیداں سے بھر گئی، اے دشت کربلا تیری قسمت سنور گئی۔ اور کیا صبر تھا کہ جبر کی شدت پہ چھا گیا، کیا صبر تھا کہ جبر کی شدت پہ چھا گیا، کیا پیاس تھی کہ دین کو سیراب کر گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت کیا صبر تھا، بہت خوب حضرت، واہ واہ واہ۔ کربلا میں دو ہی تو چیزیں تھیں، ایک طرف صابروں کا صبر اور ایک جانب ظالموں کا ظلم۔ کیا صبر تھا کہ جبر کی شدت پہ چھا گیا، کیا پیاس تھی کہ دین کو سیراب کر گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک گھنٹے میں تاریخ کربلا بیان نہیں ہوتی ہے، ممبئی میں 12 روز بولتے ہیں جب بھی رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ایک گھنٹے میں اجمالی خاکہ، اس کا لب لباب، اس میں سے کچھ نکات اور پوائنٹ پیش کریں گے۔ بہت غور سے توجہ سے سننا، بالکل یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ بھی 2-3 گھنٹے کی ایک درسگاہ ہوتی ہے، بے شک، ایک مدرسہ ہوتا ہے 2-4 گھنٹے کا، اس میں جو کچھ سیکھ لیں گے وہ کام آئے گا۔ بہت خوب۔ میں آپ ہی سے آپ کی بات شروع کر دوں، توجہ ہے۔ کون ہیں آپ؟ آپ وہ ہیں جس کو اللہ نے محمد عربی جیسے پیغمبر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ وہ ہیں جس کے بارے میں مولا نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میرے مولا نے درمیانی امت بنا کے بھیجا، لاجواب امت بنا کے بھیجا، بہترین امت بنا کر بھیجا، آئیڈیل دوسروں کا بنا کر کے بھیجا، رہبر و رہنما بنا کے بھیجا۔ جو حضرت فرما رہے تھے اسی کی تائید کرتے ہوئے ایک جملے میں پیش کر دوں پورا لب لباب کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صبح کو بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، آپ اسکول بھی بھیجیں، آپ کالج بھی جائیں، آپ یونیورسٹیز بھی جائیں، آپ کاروبار بھی کریں، آپ بزنس بھی کریں، آپ دکان پر بھی بیٹھیں، آپ مکان کو بھی دیکھیں، آپ بیوی بچوں کو بھی اٹینڈ کریں، آپ معاشرے کی لیڈرشپ بھی کریں، آپ ملکوں پر حکومت بھی کریں، آپ الیکشن بھی لڑیں، آپ سیاست بھی کریں، آپ قیادت بھی کریں، آپ حمایت بھی کریں، سب کچھ کریں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ گھر چھوڑ کے غاروں میں گم ہو جاؤ، اسلام یہ کہتا ہے کاروبار بھی تمہیں کرنا ہے، بزنس بھی تمہیں کرنا ہے، لیڈرشپ بھی تمہیں کرنی ہے، دکان مکان فیکٹری شاپ سب آپ کو چلانا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بس تم پہلے سچے پکے مومن کامل بن جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس لیے کہ جب آپ سچے پکے مومن بن جائیں گے تو پھر دکان پر بیٹھنا عبادت بن جائے گا، سبحان اللہ، حق۔ پھر گھر میں رہنا عبادت ہو جائے گا، بیوی بچوں کو اٹینڈ کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو آپ وہ امت ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسری امتوں کا آئیڈیل بنا کے بھیجا۔ یہی وہ امت ہے کہ میرے مولا نے جس کو علی جیسے مشکل کشا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ امت ہے پروردگار نے جس کو حسین جیسے شہید اعظم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ امت ہے کہ پروردگار نے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے مقتدا عطا فرمائے۔ اور یہی وہ امت ہے کہ جس کو اللہ نے غوث پاک جیسے ولی عطا فرمائے۔ یہی وہ امت ہے کہ جس کو خواجہ جیسے مبلغ عطا فرمائے۔ یہی وہ امت ہے کہ پروردگار نے جس کو نظام الدین جیسے صاحب جمال عطا فرمائے۔ یہی وہ امت ہے کہ اللہ نے جس کو علاء الدین جیسے صاحب جلال عطا فرمائے۔ اور یہی وہ امت ہے اللہ نے جس کو اعلیٰ حضرت جیسے صاحب کمال عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ آپ اپنے مقام اور منصب کو پہچانیے، اپنی ذمہ داری کو پہچانیے، اپنی ریسپانسبلٹیز کو پہچانیے، اپنی ڈیوٹیز اور فرائض کو پہچانیے۔ ہے کون آپ؟ بہترین امت ہے، لاجواب امت ہے، مگر کب ہیں؟ توجہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس وقت ہیں کہ جب لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں، خود بھی روکیں اور دوسرے کو بھی روکیں۔ حضرات، جس امام پاک کی یاد منانے بیٹھے ہیں، آپ جانتے کہ امام حسین کون ہیں؟ بولیے۔
بچہ بچہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ بالکل شارٹ میں اس کا اجمالی خاکہ کربلا سے کھینچ کے آپ کے حوالے کر دوں، غور سے ایک جملہ سنیے۔ یہ جنگ کربلا میں کیوں ہوئی، آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چونکہ ادھر جو جنگ کر لے آئے تھے، جو 22,000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے، اصل میں وہ کوئی بت پرست نہیں تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی نماز پڑھنے والے تھے، وہ بھی زکوٰۃ دینے والے تھے، وہ بھی حج کرنے والے تھے، وہ بھی وحدانیت اور رسالت کے فالوورز تھے۔ پھر یہ سچویشن کریٹ کیوں ہوئی؟ تو حضرات دیکھیے، بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، ان کے دلوں سے جب رسول اللہ کی اولاد کی محبت نکلی اور دنیا ان پر غالب آئی اور دنیا کا لالچ غالب آیا، تو وہ قرآن کو پڑھتے تو تھے مگر قرآن میں الا المودۃ فی القربى ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ جن سے وہ جنگ کر رہے تھے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہی کی محبت تو شرط ایمان میں خدا نے داخل کر دی ہے۔ اگر محبت اہل بیت نہ رہی تو ایمان کیسا؟ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کو یہ پیغام بھی دینا تھا کہ اسلام چونکہ امام پاک کے گھر کی پراپرٹی ہے، اسلام امام حسین کے گھر کی پراپرٹی ہے، اور جو دولت جس کے گھر کی ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے خون بھی اسی کا دیا جاتا ہے، جس کا بلڈ گروپ ملے اسی کا دیا جاتا ہے۔ تو ادھر نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ اذان ادھر بھی تھی اور اذان ادھر بھی تھی، مگر اس کے باوجود حضرت حر ادھر سے نکل کے ادھر کیوں آئے؟ آپ کہہ سکتے تھے میں ٹھیک ہے میں نماز ادھر پڑھ لوں، جنگ ادھر سے کر لوں گا، مگر نہیں، دنیا نے دیکھا کہ نماز ادھر بھی ہے یزیدی خیمے میں، نماز ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، تکبیر ادھر بھی ہے، تکبیر ادھر بھی ہے، تلاوت ادھر بھی ہے، تلاوت ادھر بھی ہے، مگر دنیا کو کربلا والوں نے بتا دیا کہ ادھر بغاوت کی نماز ہے، ادھر محبت کی نماز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اسلام میں صرف جماعت نہیں دیکھی جاتی بلکہ مصلی پہ کھڑا ہونے والا امام دیکھا جاتا ہے۔ اگر جماعت دیکھی جاتی تو نماز پڑھ لیتے، مگر پتہ چلا کہ جماعت نہیں دیکھی جائے گی، امام دیکھا جائے گا، امام یزیدی ہے تو ٹھوکروں پر اور حسینی ہے تو سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ ادھر سے نکلے ادھر آئے، سمجھ آ رہی بات؟ دوسری بات، کون تھے یہ لڑنے والے؟ عمر ابن سعد کون تھا؟ یزید کون تھا؟ شمر ذی الجوشن کون تھا؟ سنان ابن انس کون تھا؟ خولی بن یزید کون تھا؟ حرملہ کون تھا؟ کون تھے یہ؟ عمر ابن سعد ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ مختار ثقفی جو بعد میں کوفے کا گورنر بنا وہ بھی ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ اما ان میں رشتہ دار تھے، اس میں گھر والے تھے، اس میں بہت زیادہ نزدیکی جن سے ریلیشن شپ تھی وہ تھے۔ سب کو چھوڑیے، یزید کون تھا؟ توجہ ہے، جو لعنتی ہے، جو جہنمی ہے، جس پر لعنت برس رہی ہے، یہ یزید بھی کوئی اور نہیں تھا۔ جب آپ رشتے کا میپ اٹھا کر کے دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یزید حضور کے سگے سالے کا بیٹا تھا، سرکار کے سگے سالے کا بیٹا۔ ایک منٹ میں سمجھیے بات کو، سرکار کے چوتھے دادا جن کا نام ہے حضرت عبد مناف، کیا نام ہے؟ حضرت عبد مناف۔ ان کے یہاں 2 جڑوا بچے پیدا ہوئے جن کی کمر آپس میں ملی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں آپریشن نہیں ہوتے تھے، تلوار کے ذریعے دونوں کو جدا کر دیا۔ جب دونوں کو جدا کیا تو اہل علم سے پوچھی کہ اللہ کے شان دونوں زندہ رہے۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو یہاں لگی، ابتدا یہاں ہوئی، انتہا کربلا میں ہوئی۔ تلوار کے ذریعے دونوں کو جدا کیا۔ جلدی سے بات کو سمجھیے اور گھڑی کی طرف نظر مت رکھیے، تاخیر ہوئی ہے تو اس میں میرا قصور نہیں، میں اپنے وقت پر حاضر تھا۔ اب خوش دلی سے بات کو سنیے، 1 گھنٹے کے اندر دونوں جو جڑوا پیدا ہوئے ان میں سے ایک کا نام حضرت ہاشم تھا اور ایک کا نام عبد شمس تھا۔ کیا نام تھا؟ عبد، کس کے پیدا ہوئے تھے؟ عبد مناف کے یہاں کمر ملی تھی، ایک کا نام ہاشم اور ایک کا نام عبد شمس۔ جلدی سے سمجھیے، عبد شمس کا بیٹا ہے امیہ، امیہ کا بیٹا ہے
حرب، حرب کے بیٹے ہیں ابو سفیان، ابو سفیان کے بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ، اور حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا یہ یزید پلید۔ سمجھ آئی بات؟ ادھر کون بچے؟ حضرت ہاشم، تو حضرت ہاشم کے بیٹے ہوئے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہم سب کے رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ، اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے امام حسن اور امام حسین۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی بات؟ اب پیچھے کو آئیے، عبد شمس کا ایک بیٹا کون تھا؟ امیہ، امیہ کا بیٹا حرب، اور حرب کے بیٹے تھے حضرت ابو سفیان، اور حضرت ابو سفیان کی ایک بیٹی جن کا نام حضرت ام حبیبہ ہے، وہ میرے سرکار کی زوجہ ہے، حضور کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہے، یہ سرکار کے نکاح میں پہلے آ چکی، اور ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے، مگر جب کبھی ابو سفیان مدینہ آتے تھے تو بیٹی کی محبت میں حضور کے گھر چلے آتے تھے، بیٹی سے ملنے کے لیے سرکار کے گھر چلے آتے۔ ایک روز آئے، اللہ کے پیارے نبی تو اپنے کاشانی پر تشریف فرما نہیں تھے، انہی کی بیوی ہماری ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ تشریف فرما تھی، ان کے باپ ابو سفیان حالت کفر میں ہے، اندر آئے، دستک دی، اور جب قدم رکھا اس حجرے کے اندر جہاں حضرت ام حبیبہ رہتی تھی، تو بتقاضائے بشریت بیٹی نے جب باپ کے چہرے کو دیکھا تو طبیعت مچل گئی، اور کہا کہ باپ آئیے تشریف لائیے، مگر اللہ کی شان ایک چٹائی بچھی تھی بڑی بوسیدہ سی، بظاہر تو چٹائی بوسیدہ تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس بوسیدہ چٹائی پہ اللہ کا محبوب تشریف فرما ہوتا تھا۔ ایک بستر تھا، ایک چٹائی تھی، بس جیسے ابو سفیان آگے بڑھے اور اس چٹائی پر بیٹھنا چاہتے تھے، حضرت ام حبیبہ نے اس چٹائی کو کھینچ لیا اور لپیٹ کے ایک طرف کونے میں کھڑا کر دیا۔ ابو سفیان کے دل پہ صدمہ ہوا، کہا بیٹی جب باپ آتا ہے تو بیٹیاں بستر بچھاتی ہیں، مگر تو نے تو بچھا ہوا بستر اٹھا دیا۔ جملہ سنیں، صلح کلیت یہی سے تو جنم لیتی ہے۔ آج ہم دنیا کے رشتے ناطے نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، باپ سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہو سکتا ہے، مگر جب ابو سفیان نے کہا میری شہزادی میں تیری محبت میں آیا، تو نے بستر بجائے بچھانے کے بچھا ہوا بستر اٹھا دیا، تو جواب دیا حضرت ام حبیبہ نے، ابو سفیان تم باپ ضرور ہو مگر کفر کی وجہ سے ناپاک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ باپ ضرور ہو مگر کفر کی وجہ سے ناپاک ہو، اور سنو یہ وہ بستر ہے جس پر امام المرسلین تشریف فرما ہوتے ہیں، جس پر اللہ کا محبوب تشریف فرما ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک بستر پہ کوئی ناپاک شخص بیٹھ جائے؟ اللہ کا محبوب جس چٹائی پر تشریف فرما ہوتا ہے اس چٹائی پر کوئی کافر بیٹھے، یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے میری غیرت ایمانی؟ دنیا کو ام حبیبہ نے یہ میسج اور پیغام دے دیا کہ اسلام کے اندر باپ کی رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، دیکھی جاتی ہے تو نبی کی وفاداری دیکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بتائیں حضرت باپ سے بڑھ کے کس کا رشتہ ہوگا؟ بے شک، میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ بہت خوب، بہت تیز تو نہیں ہو رہا، سمجھ آ رہی؟ بالکل آسان ایک دم۔ اب یہی سے ذہن لیجیے پیارے، ہم ہوٹلوں پہ بیٹھیے، مولانا کوئی بیوقوف تھوڑی ہے جو مسجد کے جمعے سے آپ کو روز انجیکشن لگاتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں کہ مت ملو، بدعقیدوں کے قریب مت جاؤ، ان کی صحبت میں مت بیٹھو۔ آپ نے سوچا مولویوں کے جھگڑے؟ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہے، مولوی کا جھگڑا ہو کے بھی مولوی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر مولوی نے کسی بدعقیدہ مولوی سے جھگڑا کیا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ آپ کے ایمان کی خاطر کیا ہے، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ ان کا کیا بگڑ جائے گا؟ کسی میں ہمت ہے کہ ان کے عقیدے کو ٹھیس پہنچا دے؟ واہ واہ، کسی میں دم ہے کہ اہل علم کے عقیدے کو متزلزل کر دے؟ میرے عزیز، جب بھی علماء اگر چوراہے پر اترے ہیں، علماء نے اگر کسی سے جنگ مول لی ہے، علماء نے اگر کسی سے دشمنی مول لی ہے تو اپنی ذات کی خاطر نہیں، نبی کی بات کی خاطر لی۔ سبحان اللہ۔ ان کی قدر کیجئے، جس طرح چلائیں ویسے چلو، جس طرح تمہیں گائیڈ کریں ویسے گائیڈ رہو۔ جلسے میں مقرر تو کبھی کبھی آتا ہے، اصل بڑا سب سے بڑا خطیب جمعے کا امام ہوتا ہے۔ واہ واہ، ہر جمعے کو جو ڈوز ملتی ہے اسے پہلے آیا کرو مسجد میں، اور ہر ہفتے آ کر کے سنا کرو اللہ و رسول کی باتیں سن کے، ہر ہفتے نئی خوراک لے کے جایا کرو، سبحان اللہ۔ پورے ہفتے اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ دنیا بھی بدلے گی، آخرت بھی روشن و منور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا
باپ ضرور ہو مگر اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب دیکھیے بڑی تیزی کے ساتھ وہی ابو سفیان بعد میں ایمان لائیں گے، مگر انہی کے بیٹے کون؟ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی۔ ان کے تعلق سے عقیدہ رکھیے کہ صرف امیر معاویہ نہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ امیر معاویہ ہمارے دل کی روشنی ہیں، سمجھے؟ بیٹے کے عمل سے باپ کی پوزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر فرق پڑتا تو ابھی میں نے جمعے کو ممبئی میں آپریشن کیا الحمدللہ، اور لوگوں نے آ کے بہکانا شروع کیا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، سرکار کے سگے سالے ہیں، کاتب وحی ہیں۔ بیٹے کا عمل بیٹے کے ساتھ، باپ کا عمل باپ کے ساتھ۔ اگر باپ بیٹے کے عمل کو مخلوط کرو گے تو پھر حضرت اکرمہ کو کیا کہو گے جو ابو جہل کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل سب سے بڑا کافر، اس کا کفر فرعون سے بھی بڑھ کر ہے، مگر باوجود اس کے وہ جہنمیوں کا سردار اور حضرت اکرمہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کا بیٹا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کہو گے؟ قرآن عزیز کے 12ویں سپارے میں آتا ہے کہ باپ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آجا کشتی میں بیٹھ جا۔ اللہ نے فرمایا اس کو مت بلاؤ، کہا مولا میرا بیٹا ہے، کہا بیٹا ضرور ہے پر تمہارا اہل نہیں ہے، پر تمہارا اہل۔ تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کی شان ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پلوا دیتا ہے۔ اس کی شان ہے کہ فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ کی عصمت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی شان ہے کہ جب وہ گرفت کرنے پر آتا ہے تو اسی فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیتا ہے، یزید کو درد کلن سے ہلاک کر دیتا ہے، ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں سے مروا دیتا ہے، یہاں تک کہ نمرود جیسے ظالم کو ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کروا دیتا ہے، اور اپنے محبوب کو بچانے پر آئے تو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے اس کی، بولو حق ہے، سبحان اللہ۔ کہاں مچھر کہاں مکڑی کا جالا، مصطفیٰ کو مکڑی کے جالے سے بچا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آگے بڑھوں جی۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، وہ نیکوں میں بد اور بدوں میں نیک پیدا کر دیتا ہے، سمجھے؟ تو یزید دور کا نہیں تھا بلکہ قریب کا تھا، اور یہ عمرو ابن سعد یہ ظالم جو کربلا میں یزیدی کتوں کو ظالموں کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا تھا اے یزیدی فوجیوں گواہ ہو جاؤ، میں حسین کے مقابلے پر پہلا تیر چلا رہا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اسی کے باپ یہ جملے حضرت سعد بن ابی وقاص میدان احد میں بول رہے تھے، اور سچویشن یہ تھی کہ میرے سرکار اپنے ہاتھوں سے تیر اٹھا کے سعد بن ابی وقاص کو دے رہے تھے، اور حضور رشک کر رہے تھے، یہ تیر چلا رہے تھے، مصطفیٰ دے رہے تھے، اور سب آتے تھے نبی کی بارگاہ میں تو کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مگر سرکار ایسا رشک فرما رہے تھے اس دن سعد بن ابی وقاص پر کہ مصطفیٰ تیر اٹھا کے دے رہے تھے، اور مسکرا کے فرما رہے تھے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ اب اسی جنتی باپ کا جہنمی اللہ کربلا میں یہ ظالم سمجھے، اور لالچ میں آگے دنیا کے، اور کھڑا ہوا امام پاک کے مقابلے پر۔ خیر وہ تو چونکہ شہادت ان کا مقدر بن چکی تھی، ورنہ نہر فرات پر یہ ظالم کیا پہرا لگاتے۔ میں نے 2 ماہ پہلے ابھی نہر فرات پر ہی کھڑے ہو کے تقریر کری عراق میں کربلا شریف میں، اور میرے ساتھ بہت سے علماء تھے، علامہ الحقانی وغیرہ، اور چلے آگے بڑے، بولے چلو فرات کا پانی لاتے ہیں۔ میں نے کہا جس پانی کو امام حسین نے پسند نہیں کیا ہم اس پانی کو کاہے کو ہاتھ لگائیں؟ آپ کہتے ہو کہ امام پاک کو پانی نہیں ملا، ارے اس دن امام پاک کے لبوں کے لیے پانی ترس گیا، پیاسے نے ہونٹ تک نہ رکھے فرات پر، شیر سنیا، پیاسے نے ہونٹ تک نہ رکھے فرات پر، پانی کی اس جہاں میں یہ پہلی شکست تھی، پانی کی اس جہاں میں یہ پہلی شکست تھی، اور سبیلیں جب تک زندہ رہیں گی علی اصغر سے شرمندہ رہیں، سبیلیں جب تک زندہ رہیں گی، ورنہ پانی کی کیا مجال۔ میرے آقا حسین حکم فرما دیتے، پہاڑوں سے پانی ابلتا، خیموں سے پانی نکلتا، فرات نہیں دجلہ فرات نیل، سارے اپنا رخ پھیر دیتے۔ کیا تم نے تاریخ میں نہیں سنا، نہیں پڑھا کہ انہی کے جد امجد اسماعیل ذبیح اللہ نے تھوڑی دیر تڑپ کے ایڑیاں رگڑی، ماں کا کلیجہ منہ کو آیا، اللہ نے حضرت ہاجرہ کی تڑپ دیکھی، بچے کی ایڑیوں کو رگڑتے دیکھا تو مولا نے حجاز کی زمین سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ علی کے بریلی کے
ایک شاعر نے کہا اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک جگہ سے سیٹی مارتا بار بار۔ اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی استاد زمن فرماتے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ سبحان اللہ، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ تو بولو جن کے جد امجد تھوڑی دیر ایڑیاں رگڑنے، ایڑیوں سے پانی نہیں نکلا، ایڑیاں جہاں رگڑی تھی اس مقام سے نکلا۔ سبحان اللہ، ایڑیاں جہاں رگڑی تھی اس مقام سے نکلا، اور دیکھیے آج تک نکل رہا ہے، 4000 برس سے زیادہ ہو گئے، مگر سنیں جس اسماعیل ذبیح اللہ کی طلب پر، جس حضرت ہاجرہ کی بے چینی و بے قراری پر میرے مولا نے حجاز کی زمین میں چشمہ نکالا، آپ کربلا کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، کربلا میں علی اصغر اسی اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد تو ہے، امام حسین انہی کی اولاد تو ہیں، علی اکبر انہی کے شہزادے تو ہیں، حضرت قاسم انہی کی اولاد تو ہیں۔ یہاں بھی تو پانی نکل سکتا تھا، یہاں بھی فرات رخ بوڑھ سکتا تھا، مگر آج نہ پانی نکلا نہ پانی نکلوایا، نہ دعا کی نہ نکلوانا تھا، چونکہ آزمائش اسی سچویشن میں دینی تھی۔ کیوں؟ اگر صرف حسین کی شہادت ہوتی تو بہت سی کرامات کربلا میں دکھائی بھی تھی اور دکھائی جاتی، اور پانی چل کے حسین کے خیمے میں آتا، مگر چونکہ صابر و شاکر رہ کر کے شہادت یوں ہی دینی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس شہادت کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے تھا۔ سبحان اللہ، بہت باقی اللہ، ہاں میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے، رات بھی میں نے کر کے چھوڑ دیا تھا، پوچھ لوں، یہ بتائیے، یہ علماء تشریف فرما، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمارے سرکار شہید ہوئے، سرکار شہید ہوئے، بولو، آپ کہیں گے نہیں ہوئے، بات صحیح ہے نہیں ہوئے، تو جب سرکار شہید نہیں ہوئے تو گویا کہ شہادت حضور کے دامن میں نہیں ہے، تو جب حضور کے دامن میں شہادت نہیں ہوگی تو جو چیز دامن مصطفیٰ میں نہیں ہوتی ہے وہ نعمت نہیں بنتی ہے۔ نعمت وہ چیز اسی وقت بنتی ہے جب پہلے دامن مصطفیٰ سے ہو کے گزرتی ہے، دامن مصطفیٰ سے ہو کے گزرتی ہے۔ اگر قیامت میں دیگر انبیاء کرام کے جب نامہ اعمال کھلیں اور وہ نبی پیش ہوں کہ جن کے نامہ اعمال میں اللہ نے شہادت جیسی نعمت کو رکھا، تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا نبی جزوی فضیلت میں تمہارے نبی سے سبقت لے گیا، ان کی امتی کہہ سکتے ہیں؟ تو سنیے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی جزوی فضیلت میں بھی میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھے۔ تھوڑی سی باریک بات ہے، بہت ہلکا کر دو، میں سمجھ آ رہی ہے؟ جزوی فضیلت میں بھی مصطفیٰ سے کوئی سبقت نہیں، حضرت علی صاحب قبلہ نہیں لے جا سکتا۔ تو اب پھر حضور شہید کیوں نہیں ہوئے؟ چونکہ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب تمہاری موت دشمن کے ہاتھوں واقع نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ شہادت کے لیے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، تو نیت تھی کیا مصطفیٰ کی کہ وہ چاہتے ہوں کہ میں شہید ہوں؟ تو حدیثوں میں آتا سرکار اکثر یہ دعا کرتے تھے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، 4 5 5 6 مرتبہ آقا فرماتے تھے کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اللہ مجھے زندگی دیتا جا اور میں زندگی اس کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نیت تھی۔ اب شہید کیوں نہیں ہوئے؟ چونکہ اللہ نے وعدہ لیا تھا واللہ یعصمک من الناس۔ جیسے خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے، سیف اللہ ان کا ٹائٹل تھا، اگر وہ شہید ہوتے دنیا کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، باوجود تمام کوششوں کے وہ شہید نہیں ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے حضور سے دعا کروائی، وہ شہید ہو گئے۔ اب کیوں سرکار شہید نہیں ہوئے؟ اللہ کا وعدہ۔ مگر شہادت کی جو 2 مشہور قسمیں ہیں، جسے ایک کو شہادت سری کہتے ہیں، دوسری کو شہادت جہری کہتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ سری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی خاموشی سے دنیا سے چلا جائے اور کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے کہ پانی میں ڈوب جائے، دیوار گر جائے، آگ لگ جائے، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جائے، ان تمام سچویشن میں ہونے والی موت کو کہتے ہیں
ہیں شہادت سری، اور جو اللہ کے دین کی خاطر علی الاعلان تلوار ہاتھ میں لے کے میدان جہاد میں اترتا ہے، تلوار لگے، پتھر لگے، تیر لگے، دشمن حملہ کرے، خون نکلے، بے ہوشی ہو، ڈنڈا لگے، گولی لگے، تلوار لگے، اور اس طرح وہ دنیا سے رخصت ہو، اس کی موت واقع ہو، اسے کہتے ہیں شہادت جہری۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت۔ اب دونوں شہادتیں مصطفیٰ کی زندگی میں ہیں، اگر دونوں نہیں ہوں گی تو پھر یہ شہادتیں یاد رکھو آپ کبھی بھی نعمت بن نہیں سکتی ہیں، یہ شہادت نعمت بن نہیں سکتی ہیں۔ اب سنیے، بڑی تیزی کے ساتھ بتا رہا ہوں، دونوں کی ابتدا مصطفیٰ کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ قاری نوشاد صاحب، صدیق صاحب، دونوں کی ابتدا حضرت ہو چکی تھی۔ پوچھئے علامہ عبید الرحمن صاحب سے اور علامہ ابو الکلام صاحب سے کہ بڑی مشہور روایتیں ہیں یہ، میں صرف اشارہ دے کے گزروں گا چونکہ کچھ اور آپ کے مطلب کی بات بیان کرنی ہے۔ سنیے، سرکار خیبر کے دن تشریف فرما ہے، ایک یہودیہ عورت نے گوشت میں زہر ملا کے مصطفیٰ کو کھلایا، ایک صحابی سامنے بیٹھے، انہوں نے بھی کھایا، پہلا لقمہ کھایا، زہر اتنا شدید تھا کہ کھاتے ہی فوراً ان کی موت واقع ہو گئی۔ میں نے بھی کیا بتایا، خاموشی سے جس کی موت واقع ہو، خفیہ طریقے سے، زہر سے، ایکسیڈنٹل ڈیتھ یا پانی یا آگ وغیرہ سے، اسے کیا کہیں گے؟ شہادت، بولیے سری، شہادت سری۔ اب اس عورت نے مصطفیٰ کو گوشت میں زہر ملا کے یہودیہ تھی کھلایا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ اگر بادشاہ ہوں گے تو موت واقع ہو جائے گی، اللہ کے نبی ہوں گے تو زہر اثر نہیں کرے گا، زہر اثر۔ اب حضور نے لقمہ کھایا، ایک صحابی سامنے تھے، انہوں نے بھی کھایا، سوال آ گیا بیچ میں تو بتانا میری مجبوری ہو گئی، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا تو کچھ کنفیوژن رہ سکتا تھا۔ سن لیجئے، 1 منٹ میں پورا کر دوں گا بس۔ کھایا، جو صحابی سامنے تھے انہوں نے بھی کھایا، فوراً دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال فرما گیا۔ جب حضور نے لقمہ کھایا، پھر سرکار نے دوسرا لقمہ اٹھایا، جب دوسرا اٹھایا، اب لقمے سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، مجھے مت کھائیے، مجھ میں۔ اہل علم تشریف فرما، پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آواز پہلے بھی تو آ سکتی تھی، پہلے کھلایا کیوں؟ اور اتنا کھلایا جتنا کہ شہادت سری کے لیے ضروری تھا، لازمی تھا، کمپلسری تھا، اتنا کھلا دیا جس کے ثبوت کے طور پہ ان صحابی کی موت واقع ہو گئی۔ دوسرے لقمے سے آواز آئی، آواز پہلے سے بھی آ سکتی تھی مگر رب کی مرضی یہ تھی محبوب اتنا کھا لے جتنا شہادت سری کے لیے ضروری ہے۔ پہلے کھلانا مقصود تھا، پھر مصطفیٰ کا معجزہ دکھانا مقصود تھا۔ پہلے کھلا دیا، اور سرکار فرماتے آخری وقت میں اسی زہر کے اثر نے مجھے پریشان کیا۔ جب سرکار دنیا سے رخصت ہوئے، وہی زہر کی تکلیف پھر ابھری اور وہی زہر مصطفیٰ کے خون میں گردش کرتا رہا۔ اب دیکھیے، شہادت سری کی ابتدا خیبر کے دن ہو گئی، سمجھ آ رہی بات؟ اب حضور کی موت واقع کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ کا وعدہ آڑے آ گیا، واللہ یعصمک من الناس، آپ کی موت دشمن کے ہاتھوں واقع نہیں ہو سکتی۔ اب بچا لیا اس وعدے نے، جلدی سے دو شہادت جہری، سرکار میدان احد میں ہے، تیر لگے، پتھر لگے، کنکر لگے، تلواریں لگی، نیزے لگے، سرکار کو ایک احد پہاڑ پہ ایک غار ہے، میں اس غار کے اندر گیا ہوں الحمدللہ، کہ وہیں سرکار کو حالت بے ہوشی میں بٹھایا اوپر لے جا کر کے، مشہور ہو گئی خبر کہ مصطفیٰ شہید ہو گئے، مشہور ہو گئی یہ خبریں، مگر سرکار زخمی ہوئے، خون ایڑیوں تک پہنچ گیا، اور اللہ نے جبریل کو اس مقام پر بھیجا، تیرے محبوب کا خون کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے نہیں پایا۔ سب کچھ ہوا جو کہ شہادت جہری کے لیے ضروری اور لازمی تھا، اب موت واقع نہیں ہوئی، کیوں؟ پھر اللہ کا وعدہ آڑے آ گیا، واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب آپ کی موت دشمن کے ہاتھوں واقع نہیں ہو سکتی۔ جواب سنیے، شہادت سری کی ابتدا خیبر کے دن ہو گئی اور شہادت جہری کی ابتدا میدان احد میں ہو گئی۔ اب دونوں کی انتہا باقی تھی، دونوں چیپٹر کو مکمل ہونا، کمپلیٹ ہونا باقی تھا، دونوں بات کو اصل میں مکمل ہونا باقی تھا۔ تو اب دیکھیے، اللہ نے ان دونوں شہادتوں کی تکمیل کے لیے دو جسموں کو پیدا فرمایا، اور وہ دو جسم کون ہے جس کے لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ معلوم نہ تھا سایہ رسول الثقلین، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسجد
اعلی حضرت سبحان اللہ واہ 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 سرکار کے سینے تک مشابہ ایک سینے سے سر تک صحابہ کہتے ہیں جب حضور کی یاد تڑپاتی تو دونوں شہزادوں کو کھڑا کرتے ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے تو شبیہ مصطفیٰ یاد آ جاتا آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین اللہ نے ان کو پیدا کیا اسی لیے امام حسن کے حصے میں شہادت سری آئی اور امام حسین کے حصے میں شہادت جہری آئی ایک جملہ بتاؤں دیکھیے شہید تو اور بھی بہت ہوئے امیر حمزہ بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے تھے جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ہندا نے کلیجہ نکال کے چبایا تھا آنکھ ناک کان سب نکالے ہر شہید کے لاشے کے قریب کسی کا بھائی رویا کسی کا بیٹا رویا کسی کا باپ رویا کسی کی بیوی روئی کسی کی بہن روئی مگر حضرت امیر حمزہ وہ ہیں جن کے لاشے کے قریب بیٹھ کے میرے مصطفیٰ خود روئے تھے اللہ اکبر اللہ سرکار خود روئے اور میرے آقا نے ایک طرف بتقاضۂ بشریت بڑے پیارے چچا کے امیر حمزہ بڑے بہادر تھے اسلام کو ان سے غلبہ ملا تھا طاقت ملی تھی قوت ملی تھی فاروق اعظم سے 3 دن پہلے ایمان لے کے آئے تھے مگر آج جب میدان احد میں اس بے دردی کی شہادت کو دیکھا بظاہر تو سنیے ایک طرف تو سرکار کی آنکھیں اشک بار تھی مگر ایک جملہ بتا دوں توجہ ہے آپ کو نیند تو نہیں آ رہی نا ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ایک جملہ سنیے ماشاءاللہ سنیے گا علی صاحب یہ بڑا پیارا جملہ ہے میں نے تاریخ میں پڑھا اور ہر جگہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملے گا کہ جب علامہ ابوالکلام صاحب قبلہ جب سرکار نے ان کی شہادت کو دیکھا کن کی حضرت امیر حمزہ کی دیکھا آنکھ ناک کان اور کلیجہ نکالا ہندا نے چبایا تو سرکار بتقاضۂ بشریت تو رونے لگے آنکھیں اشکبار ہوئیں مگر ایک بڑا پیارا جملہ سرکار نے فرمایا کہ جب حضور نے اپنے آپ کو سنبھالا یا یوں کہہ دیجئے اپنی بشریت کو سنبھالا اور پھر مصطفیٰ نے نگاہ نبوت ڈالی تو حضور ان کی شہادت پہ رشک فرما رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اور سرکار ایسا رشک فرما رہے تھے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا امیر حمزہ اگر مجھے اپنی چچی کا خیال نہ ہوتا تو آج تمہارے بدن کے ٹکڑوں کو ہوا میں اڑوا دیتا کیوں یہ کیوں کہا کہ تمہارے بدن کے ٹکڑوں کو ہوا میں کیوں اس لیے کہ اہل علم جانتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اصل میں بظاہر شہادت جتنی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے سبحان اللہ یوں تو جان دینے والا ہر شہید ہوتا ہے مگر پھر سید الشہداء کا ٹائٹل 2 ہی کو کیوں ملا ایک حضرت امیر حمزہ اور ایک امام حسین سمجھے کیونکہ بظاہر شہادت جتنی بے رحمی بے دردی کے ساتھ ہو اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے سرکار نے کیوں فرمایا جب یہ سچویشن دیکھی امیر حمزہ کے بدن کے ٹکڑوں کی تو ارشاد فرمایا اگر چچی کا خیال نہ ہوتا کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گی اس منظر کو دیکھ نہیں پائیں گی ورنہ میں کہ میرے چچا تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوا میں اڑواتا تاکہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام اتنا ہی بلند و بالا ہو جاتا مگر سنیے جو کام جو خواہش مصطفیٰ نے میدان احد میں ظاہر کی اور جو کام احد میں نہیں ہو سکا وہر حسین تیری عظمت کو سلام تیری ہمت کو سلام تیرے حوصلے کو سلام تیری قیادت کو سلام تیری امامت کو سلام تیری عبادت کو سلام تیری شہادت کو سلام کہ جو کام میدان احد کی وادی میں نہ ہو سکا جس خواہش کا اظہار مصطفیٰ نے وادی احد میں کیا تھا میرے آقا حسین نے مصطفیٰ کی اس خواہش کو کربلا میں پورا کیا اللہ اکبر سبحان اللہ اس خواہش کو بھی پورا کیا آپ جانتے کیسے پورا کیا پوچھئے میں چونکہ کہیں کہیں سے آپ کچھ پوائنٹ اٹھا کے دوں گا تفصیلی تو پھر کئی دن میں ہوتی ہے بیان سنیے جب شہادت ہو گئی امام پاک کی اور یہ ظالم پہنچے یزید کے دربار میں تو میں اس کو سنیے یہ جو سرکار نے خواہش کا اظہار کیا تھا سرکار امام علی مقام نے اپنے نانا کی اس خواہش کو بھی پورا کر دیا کیسے کہ ظالموں نے جب امام پاک کے جسم مبارک کو گھوڑے کی ٹانگوں سے روکا اور یہ یزیدی ظالم یہ پہنچے دمشق میں اور پہنچے یزید کے دربار میں تو کتابوں میں معتبر حوالے سے عرض کر رہا ہوں آتا ہے کہ ایک ظالم جو یزید کو کربلا کی خبریں دے رہا تھا اور خوش کرنے کے لیے انعام حاصل کرنے کے لیے کربلا کا منظر اس کو سنا رہا تھا کہ تاکہ جتنی میں بے دردی بے-رحمی کی باتیں بتاؤں گا جتنی کرتوت اپنی سناؤں گا جس طرح ہم نے ظلم و ستم ڈھائے جب میں وہ خبریں دوں گا تو یزید خوش ہو جائے گا اور زیادہ انعام دے گا
یہ سوچ تھی. اب یہ ظالم کہہ رہا تھا معاذ اللہ اے امیر المومنین، معاذ اللہ، میں وہ جملہ مائک پر بولنا ادب کے خلاف سمجھتا ہوں جو اس ظالم نے بولا. اس نے کہا کہ حسین قتل کر دیے گئے، ان کی لاشوں کے ٹکڑے کربلا کے ریگستان میں بکھرے پڑے، کربلا کی خاک ان کے چہروں پر، ان کی ریش مبارک پر پڑی ہے، اور ان کے بدن کے ٹکڑے ہوا سے باتیں کر رہے ہیں. یہ جملہ اس نے بولا. اب جب یہ جملہ میں نے تاریخ میں پڑھا، مجھے امیر حمزہ کہ جسد اطہر کو جب سرکار نے دیکھ کر کے یہ جملہ بولا تھا وہ یاد آ گیا. سرکار نے فرمایا تھا میری چچی کا خیال نہ ہوتا تو اپنے چچا کے بدن کے ٹکڑوں کو ہوا میں، وہاں تو اس خواہش کا اظہار کر کے مصطفیٰ رہ گئے مگر پوری نہ ہوئی. مگر بہر حسین تیری عظمت کو سلام، تو نے نانا کی اس خواہش کو بھی کربلا میں پورا کر دیا. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب شہید ہو گئے تھے میرے آقا حسین، پھر اب جنگ کیسی، اب ظلم کیسا، اب جبر کیسا، اب شدت کیسی، اب آگ زنی کیسی، اب بالیاں کیوں کھینچی گئی، اب خیموں کو آگ کیوں لگائی گئی، اب بیماروں پر ظلم کیوں کیا گیا، اب قیدی کیوں بنایا گیا، اب اسیر کیوں بنایا گیا، اور ہاتھ کیوں باندھے گئے، اب اونٹوں کی ننگی پیٹوں پر کیوں بٹھایا گیا. بولو خلافت کا جھگڑا تو امام پاک کی شہادت سے ختم ہو گیا تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی تھی، اب تو ظلم رکنا چاہیے تھا. مگر تاریخ کربلا معتبر حوالوں سے پتہ چلتا ہے، بتاتی ہے کہ جب یہ ظالم امام پاک کی شہادت کے بعد انہوں نے دیکھا اور امام حسین کے سینے پر یہ ظالم خولی بن یزید یا شمر ذی الجوشن یا سنان ابن انس یا خولی بن یزید کا بھائی یا شمر ذی الجوشن کا بھائی، یہ چاروں میں سے کوئی ایک تھا جو امام پاک کے سینے پر آ کر کے بیٹھا، تو امام حسین نے شمر ذی الجوشن کے چہرے کو دیکھ کے کہا ارے او ظالم نیچے اتر، تیرا چہرہ دیکھ کے مجھے نانا کی حدیث یاد آ گیا. کہا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ اس کے سفید داغ تھے، یہ برس کا مریض تھا، تو امام پاک نے فرمایا میرے نانا نے مدینے کی گلیوں میں خبر دی تھی ایک چتکبرا کتا میری اہل بیت کے خون میں ہاتھ ڈالا. اور پھر امام پاک نے فرمایا کہ بتا یہ وقت کون سا ہے؟ کہا کوفے کی مساجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے. حضرات ذرا غور کیجئے، محرم کوئی سیلیبریشن کا نام نہیں ہے، محرم کا مہینہ کوئی تعزیہ داری ڈھول تاشے گاجے باجے کا نام نہیں ہے، یہ سیلیبریٹ کرنے کا نام نہیں، خوشیاں منانے کا نام نہیں. یہ تو امام پاک کی تعلیمات پر، امام پاک کی سیرت کو سن کے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہاں تو عالم یہ تھا کہ فجر سے دوپہر تک میرے آقا حسین 71 لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا چکے تھے، جس میں 18 سال کا علی اکبر بھی تھا، اور محمد بھی تھے، قاسم بھی تھے، عباس بھی تھے، حبیب ابن مظاہر بھی تھے، وہب بن عبداللہ کلبی بھی تھے، اور 6 ماہ کا ابھی حضرت سے سنا کہ وہ علی اصغر کی جو کسی خلافت و اجازت کو جانتا ہی نہیں تھا. میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہے، سنے توجہ کے ساتھ، کہاں خواب غفلت میں آپ سوئے ہوئے. 6 ماہ کا بچہ جس کی کوئی کیفیت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں بظاہر، جو کسی خلافت، کسی بغاوت، کسی اجازت کو نہیں سمجھتا. بولے حضرت زینب، سیدہ زینب امام پاک کی حقیقی بہن کہتی ہیں بھائی لو میرے بھتیجے کو لے جاؤ اور ان ظالموں سے کہنا ہم نے پانی نہیں مانگا، نہ مانگیں گے، ہم نے کوئی شکوہ نہ کیا، نہ کریں گے، مگر یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، چمنستان زہرا کا سب سے ننھا پھول ہے، اگر یہ مٹ گیا تو کیا جواب دو گے تم کل قیامت میں رب کی بارگاہ میں؟ امام حجت کے لیے میرے بھائی لے جاؤ میرے بھتیجے کو اور جا کر کے ان ظالموں کے سامنے اس کا چہرہ دکھا دو، کہو کہ دیکھو اس کی آنکھیں پتھرا گئی، چہرہ مرجھا گیا، لب سوکھ گئے، ننھی سی زبان بار بار لبوں پر آ رہی ہے، یہ چند منٹوں کا بہت مہمان ہے. ارے آؤ ظالموں، تم بھی اولاد والے ہو، تمہارے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کو رحم آئے گا، ہمدردی آئے گی، اور کسی نے بھی اگر میرے بھتیجے کے حلق میں پانی کے چند قطرے ڈال دیے تو جا کے کہنا کہ نبی کی شہزادی زینب وعدہ کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں حوض کوثر کے جام دلوائے. باوجود اس کے میرے آقا حسین فرماتے میری بہن مجھے ان ظالموں پر کوئی اعتبار نہیں. سنیں میری ماں اور بہنیں، کون تھی شہر بانوں آج گھر گھر فساد کا مرکز بن گئے، ٹینشنوں کا سینٹر بن گئے. ذرا غور کیجئے کون تھی آج ہم باپ کی دولت کا نشہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو آ کے دکھاتے. معاف کیجئے گا، برا مت مانیے، آپ کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں گی جو گھر کو آ کر کی جہنم بنا دیتی ہے معذرت کے ساتھ. جب تمہیں باپ کی دولت، باپ کی عیش و عشرت، باپ کی فیسلٹیز، باپ کے محلات، باپ کی ثروت، باپ کا اقتدار، باپ کا
منصب باپ کا مرتبہ یاد آئے تو خبردار سسرال میں شوہر کو کرٹیسائز مت کرنا، بلکہ اس وقت تم یہ سوچنا کہ تم کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو۔ تم سے کہیں زیادہ بڑے باپ کی بیٹی تھی حسین کی بیوی شہربانو، وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، ایران کی شہزادی تھی، جس کی زندگی محلوں میں گزری تھی، جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتی تھی، جو محلات میں رہتی تھی، ناز و نیم کے ساتھ پلی تھی۔ میرے آقا حسین نے فرمایا تھا شہربانو تم بھی چلی جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ، شہادت ہمارا تو مقدر بن چکی ہے، مگر ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں خوشی سے جاؤ، اور اس وعدے کے ساتھ رخصت کرتے ہیں کہ کل اپنے نانا سے ہم تمہاری شفاعت کروا کے اپنے ساتھ جنت پہ لے کے جائیں گے، تم پس سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، تم سے کوئی اس کا ریٹرن نہیں، ہم خوشی کے ساتھ تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ کربلا کے اس تخت ریگستان میں جہاں مدینے کی گلیوں سے لے کر کوفے کے بازاروں تک شہربانوں نے کس ہمت و حوصلے کے ساتھ اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ آخری دن حسین جس کو رخصت کرنا چاہتے تھے، پلٹ کے حضرت شہربانوں نے کہا میرے آقا حسین آپ مجھے ایران کے محل یاد دلا رہے ہیں، شہزادی ہونے کا احساس کروا رہے ہیں۔ میرے آقا حسین مجھے ایران کے محلوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو حسین کے قدموں کی ضرورت ہے۔ مجھے ایران کے محلات نہیں چاہیے، مجھے مصطفیٰ کی اولاد کی غلامی چاہیے۔ کل میں دنیا کی شہزادی تھی، آج تو میں دین کی شہزادی ہوں، آپ کا دامن چھوڑ کے میں کیسے جاؤں؟ بیوی ہو تو ایسی ہو، دیکھیے آپ قربان جائیے، کہا لو میرے لخت جگر کو لے جاؤ۔ حالانکہ یہ حضرت شہربانوں کے شکم سے پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت شہربانوں کے شکم سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے تھے۔ کہا لے جاؤ اور میرے شہزادے کو لے جا کر کے ان ظالموں کو دکھا دو اور کہنا کہ یہ چمنستان نبوت کا سب سے چھوٹا پھول ہے، چند قطرے پانی کے ڈال دو۔ مختصر یہ کہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام پاک نے ایک چادر میں ایک رومال میں حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے تھے ان کو چھپایا اور لے کر کے گئے اور کہا کہ اے عمرو بن سعد دیکھ۔ عمرو بن سعد اٹینشن ہوا اور سوچنے لگا کہ حسین گھبرا گئے، قرآن پاک لے کر کے آ رہے ہیں، کمپرومائز کرنے کے لیے، سمجھوتا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اٹینشن کرنے لگ گیا اور کہنے لگا اگر یزید کی بیعت قبول کریں تو پھر استقبال کرنا، ورنہ معاذ اللہ قرآن کا بھی خیال نہ کرنا۔ ادھر امام پاک پہنچے، کہا او عمرو بن سعد میں خود نہیں آیا، ایک ماں کی ممتا نے آنے پر مجبور کر دیا ہے، ایک بہن نے اپنے پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو بھیجا ہے، ایک ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھیجا ہے۔ ارے او ظالمو دشمنی ہے تو ہم سے ہے، مخالفت ہے تو ہم سے ہے، جھگڑا ہے تو ہم سے ہے، تم نے پہرا 4000 یزیدیوں کا فرات کے کنارے لگایا، ہم نے تم سے پانی نہیں مانگا اور نہ مانگیں گے، مگر دیکھو یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، دیکھو یہ اسی نبی کی اولاد ہے جس کا تم اذانوں میں نام لیتے ہو، یہ اسی کی اولاد ہے جس پر تم درود و سلام پڑھتے ہو۔ ارے اور ظالموں پہچانو میں نبی کا روئے زمین پر اکلوتا نواسا ہوں۔ امام پاک اتمام حجت کے لیے شہزادہ علی اصغر کے شبیہ پاک کو پیش کر رہے تھے، مگر یہ ظالم اس سے پہلے کہ پانی کے لیے اشارہ کرتا امام پاک چہرہ دکھا رہے تھے۔ پاک بیبیاں پردے کی آڑ سے منتظر تھی کہ میرا لخت جگر پانی پی کر کے آئے گا، میرا شہزادہ چند قطرے پانی کے حلق میں ڈال کر کے لائے گا۔ اللہ کی شان کے ظالموں کے دل نہیں پسیجے، دل ہوتے تو پسیج دینا، ان کے سینوں میں دلوں کی جگہ پتھر تھے، اور پتھر نہیں پتھر کی چٹانیں تھی، ان کی آنکھوں پہ غفلت کے پردے تھے، دنیا کے لالچی کتے تھے۔ ادھر امام پاک حضرت علی اصغر کا چہرہ دکھا رہے تھے، ادھر یہ ظالم عمرو ابن سعد آنکھ کا اشارہ ہرملا کر رہا تھا۔ ایک ظالم خیمے کی آڑ سے کھڑا تھا، اس نے آنکھ سے اشارہ کرا۔ امام پاک نے چند منٹ سکوت فرمایا کہ شاید کسی کو ہمدردی آئی ہوگی اور کسی کے دل میں محبت کا کوئی جذبہ پیدا ہوا ہوگا، کوئی پانی کا کوئی کٹورا لے کر کے آئے گا، مگر اس انتظار میں تھے کہ شاید کوئی جواب آئے گا پانی کا۔ حضرات کیا پانی آتا؟ اس ظالم نے آنکھ سے اشارہ کرا، پانی کے جواب میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، اور وہ تیر حضرت امام پاک کے بازو پہ لگتا ہوا علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ 6 ماہ کا بچہ کتنا ہوتا ہے ذرا سوچیں، اپنے بچوں کو گود میں رکھ کے سر میں درد ہو تو ماں بلک جاتی ہے، باپ کو رات پر نیند نہیں آتی ہے۔ صاحب اولاد ہو ذرا سوچو، اسلام بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ پیارے سنیے، حضرت امام پاک نے دیکھا کہ ہاتھ زخمی ہوا اور 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق پہ تیر پیوست ہو گیا، بس آپ نے ہمت کر کہ جب تیر نکالا تو گردن تن سے جدا ہو گئی، خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ ایک باپ
तड़प करके रह गया और वापस आपने उसको रखा। तारीख बेशक बताती है कि एक और बाप था जिसने गले पे छुरी चलाई थी, मगर हमने वहां पढ़ा है कुरान कहता क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कुरान तो कहता कि यहाँ छुरी चला रहा था बाप, तो बेटे ने कहा पट्टी अपने भी बांध दो मेरे भी बांध दो, आप मुझे ना देखें मैं आपको ना देखूं। यहाँ भी एक माँ अपने लख्ते जिगर को ज़िबा करने के लिए भेज रही थी, जिसको हजरत हाजरा कहते हैं। मगर अहले इल्म जानते हैं और आपने सुना होगा कि हजरत हाजरा अंजाम से बेखबर थी। बाप ने कहा था दोस्त के यहाँ दावत भी लेके जा रहा हूँ, फिर भी हजरत हाजरा के हौसले को सलाम करते हैं, उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। हाजरा बेखबर थी जब लख्ते जिगर को रुखसत कर रही थी घर से, मगर ज़ैनब तो बाखबर थी जब खैमे में खड़े होके कह रही थी ओ ना मोहम्मद से बेटा जिंदा जाओ और नाना की शरीयत पे कुर्बान होके वापस नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। दुनिया में कोई मिसाल हो तो बताइए ऐसी, कोई शहादत हो तो दिखाइए ऐसी, किसी और ने भी जज्बा पेश करा हो तो मुझे बताइए। हजरात इमाम पाक ने 6 माह के अली असगर को लपेटा, वापस उस रुमाल में उस चादर में आए खैमे में शहरबानों ने तड़प के पूछा मेरा शहजादा पानी पी करके आ गया। फौरन दौड़ी सैयदा ज़ैनब मेरा भतीजा पानी पी के आया। इमाम पाक ने अश्कबार आंखों से इरशाद फरमाया ले बहन ज़ैनब अब अली असगर पानी कभी नहीं मांगेगा। ले शहरबानों ये दुनिया का पानी तो पी करके नहीं आया, अलबत्ता हौज़े कौसर से सैराब होकर के आया। कहाँ हम ख्वाब गफलत में सो रहे। एक दूल्हा आया 17 दिन पहले निकाह हुआ था उसका, वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी। इसकी माँ पहुंची, इसकी बीवी पहुंची। माँ ने कहा बेटा एक ख्वाहिश पूरी कर दे। बोलो। इसको कोई बुलाने नहीं गया था, इमाम पाक ने लेटर नहीं लिखा था, खत नहीं लिखा था, कासिद नहीं भेजा था। सुने मेरी माँ और बहनें, 70 साल की ज़ईफा को खबर हो गई थी नबी का नवासा दुश्मनों के दरगे में आ गया। खबर हो गई थी इमाम पाक नबी का शहजादा दुश्मनों के नरगे में है। 6 माह का अली असगर भी है, अली अकबर भी है, पाक बीबिया भी हैं। तड़प गई ये खातून और तड़प के बोली बेटा ए मेरे वहब बिन अब्दुल्ला, न मेरे पास दौलत है, न शोहरत है, न ताकत है, न कुव्वत है, न दिरहम और दीनार, न डॉलर और रियाल। मेरी दौलत है तो तू है, मेरा सरमाया है तो तू है। ए बेटा तुझसे कुछ मांगू तो देगा। अर्ज की माँ तो हुक्म दे मैं 1000 जानों को कुर्बान कर दूंगा। कहा बेटा बस नबी का नवासा करबला में है, दुश्मनों के नरगे में है, और मेरी गैरत इश्क ये गवारा नहीं कर सकती कि नबी की औलाद तो तलवारों के साए में हो और मेरा बेटा घर में रहा तो आराम से रहे। बस चाहती ये हूँ कि बेटा चल और चल कर के नबी की शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जान को नवासा रसूल के कदमों पे निसार कर दे। ये मामूली सा मुतालबा नहीं था। शहादतमंद बेटा खड़ा हुआ और कहा कि माँ इतनी इजाज़त दे जिस बीवी को 17 दिन पहले निकाह करके लाया था, ज़रा उससे इजाज़त ले लूँ। माँ ने कहा बेटा नहीं, बीवी की मोहब्बत तुझे गिरफ्तार कर लेगी। बीवियाँ औरतें जज्बाती होती हैं तो कहीं उसकी मोहब्बत में मुब्तला न हो जाए। कहा माँ गम न कर, मैंने कुरान को पढ़ा है इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। मेरे मौला ने इसी दिन के लिए फरमाया कि जब अल्लाह व रसूल तुम्हें बुलाए तो तुम जहाँ भी रहो सब कुछ छोड़ के हाजिर हो जाओ। बस इतनी इजाजत दे के यूं गया और यूं पलट के वापस आया। गया वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी अपनी 17 दिन की दुल्हन के करीब जाके कहा मेरी प्यारी दुल्हन, अल्लाह जानता है तेरी मोहब्बत के बेपनाह चिराग मेरे सीने में रोशन हैं, मगर मैं इस वक्त तेरी मोहब्बत को नवासा रसूल की मोहब्बत पे कुर्बान करना चाहता हूँ। जब ये जुमला सुना, आज की बीवी होती तो कहती कि होश में हो, 17 दिन तो शादी को हुए हैं, आपके नाम को स्पेशल लेटर आया, कोई खासिद आया, आप भी जाना चाहते हैं। मगर वहरे वहब की बीवी तेरी अजमत पे कुर्बान, तेरे हौसले पे कुर्बान, तेरे ईसार पे कुर्बान। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा नबी का नवासा करबो बला पे है, दुश्मनों ने घेर लिया, खतूत लिख करके बुलाया, बेवफाई कूफे के जालिमों ने करी, तलवारों की बिजलियां चमक रही हैं, नेज़ों का मी बरस रहा है, इमाम पाक को नरगे में ले लिया, फरात पर पहरा लगा दिया। मेरी माँ की ख्वाहिश है और मेरी गैरत ईमानी का तकाजा है
کہ میں کربلا پہنچوں، مجھ سے نزدیک ہے، میرے پڑوس میں ہے کربلا۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اجازت دے دے۔ کہا اجازت نہیں، آپ غم نہ کریں، اللہ جانتا ہے کہ تیری محبت کے بے پناہ دیپک میرے سینے میں روشن ہے، تیرے دم سے میرا سہاگ قائم ہے، تیرا وجود میری تمام تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز حیات و قبلہ حاجات ہے۔ اے میرے پیارے شوہر، میں نے تیری محبت کی خاطر اپنے گھر کی محبت کو قربان کیا ہے، نکاح تجھ سے اس لیے کیا تھا زندگی کے شب و روز تیرے ساتھ گزارے جائیں گے، مگر سن، اگر تیری خواہش یہ ہے کہ تو کربلا جانا چاہتا ہے اور تو یہ سوچتا ہے کہ میں تجھے روکوں گی، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ کربلا چلوں، میں بھی شانہ بشانہ ہو کے ظالموں کے مقابلے میں اتروں۔ کہا اللہ نے عورتوں کو میدان جہاد میں اترنے کی اجازت نہیں دی۔ کہا غم نہ کر، وہاں سرکار کی شہزادیاں بھی تو ہیں، میں پردہ نشین خواتین کے خیمے میں پہنچ کے ان مقدس بیویوں کی خدمت کرتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ اور کہا کہ سنیے، آپ غم مت کیجیے، اگر پلٹ کے آئے تو آپ کے حقوق کی ادائیگی کروں گی، اور نہیں پلٹے تو کل قیامت کے دن شہیدان کربلا کے صف میں آپ کو تلاش کر لوں گی۔ اور سنیے، میں کوئی آپ کا غم نہیں مناؤں گی، بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہوگی، کل قیامت میں جب میں وہب بن عبداللہ کلبی کی 17 دن کی بیوہ کہہ کر کے پکاری جاؤں گی تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ میں ایسے جانباز مسلمان کی بیوہ ہوں جو شادی کے ماتر 17 دن کے بعد بستر سے اٹھ کے پہنچا، نبی کے نواسے کے قدموں پر جان کو قربان کر دیا۔ وہب نے بیوی کے جملے سنے، سینہ چوڑا ہو گیا، سینے سے لگایا۔ ماں منتظر تھی، دونوں پہنچے، ایک روایت کے مطابق تینوں نے سفر شروع کرا۔ تھوڑی دیر میں کربلا پہنچے، 70 سال کی ضعیفہ کمر جھک چکی تھی، امام پاک کے خیمے پر دستک دی۔ کہا میرے آقا حسین، ایک ماں اپنا سرمایہ لے کے بارگاہ حسین میں آئی ہے، اندر آنے کی اجازت طلب کری، اجازت ملی، اندر پہنچی۔ کہا میرے آقا حسین آپ پر سلام، اے میرے سرکار آپ میرے پڑوس میں آئے، میرے ملک میں آئے، میرے علاقے میں آئے، حضور کھانے پینے کا سامان تو نہیں لائے، درہم و دینار تو نہیں، دولت تو نہیں، شہرت تو نہیں، طاقت تو نہیں، ثروت تو نہیں، قوت تو نہیں، ہاں اگر کوئی چیز ہے تو میرا 25 سال کا جوان ہے جس کو ساتھ آئے، یہی آپ کے قدموں پہ قربان۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، اے ماں تیرے حوصلے کو سلام، تیری ہمت کو سلام، مگر ہم نہیں چاہتے کہ تیرے بڑھاپے کا سہارا ٹوٹ جائے۔ یہ جملہ سنا تو بیوی آگے بڑھ کے مچل کے بولی، میرے آقا حسین ہمارا سہارا ہمارا شوہر نہیں بلکہ آپ ہیں، ہمارا سہارا اللہ اس کا رسول ہے۔ مختصر یہ کہ مچل گئے، امام پاک کے دامن کو پکڑ کے اور اجازت لی، اور پھر یہ جوان 25 سال کا جب کربلا کے خیمے سے رخصت ہوا، اپنی بیوی کو سینے سے لگایا، ماں کے قدموں کا بوسہ دیا۔ ماں نے کہا بیٹا سینے سے لگ، آج تو نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ اور جب گھوڑے پر سوار ہو کے عمرو بن سعد کے مقابلے پر اترے تو وہب بن عبداللہ کلبی نے چند منٹ میں 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ بڑی تیزی سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اب جب چاروں طرف سے دشمن نے نرغے میں لے لیا اور تیروں کی بارش ہوئی، نیزوں کا می برسا، اب وہ وقت آیا کہ آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لے آئے۔ جسم زخمی ہو چکا تھا، اب ظالم آگے بڑھے، وہب کا سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر اس سر کو عمرو بن سعد نے اٹھایا اور کہا حسین آؤ اپنے ساتھی کا سر لے جاؤ یا اپنے ساتھی کا جسم لے جاؤ۔ انہوں نے تو حضرت امام پاک کے جو گھر والے تھے، جو اہل بیت کے 17 یا 18 افراد تھے، انہی کے سروں کو اپنے پاس رکھا تھا، باقی کو ادھر ادھر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کا سر اٹھایا اور اٹھا کر کے پھر کہا حسین آؤ سر لے جاؤ۔ ابھی امام پاک نکلے نہیں تھے، اس ظالم نے گستاخی یہ کری، ایک روایت کے مطابق کہ اس سر کو اس نے امام پاک کے خیمے کی طرف پھینک دیا، اور جب پھینکا تو اس سے پہلے کہ امام خیمے سے نکلتے، امام تو نہیں نکلے، پردے کی آڑ سے یہ 70 سالہ ضعیفہ اپنی جوان بیٹی کی شہادت کو دیکھ رہی ہے، اور جب دیکھا کہ ظالم نے سر پھینکا تو اب نکل کے یہی ضعیفہ آئی۔ کیا اس کا دل گردہ تھا، کیا اس کی ہمت تھی، کیا اس کا حوصلہ تھا، اور اس نے اپنے جوان بیٹے کے سر کو اٹھا کے گود میں رکھ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور بولی بیٹا وہب آج تو نے ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا،
ایک روایت میں آتا کہ سلے کے خیمے میں چلی گئی اور 17 دن کی دلہن کی گود میں رکھا، ایک چیخ ماری، اس کی بھی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ پھر یہ جوش جہاد سے لبریز باہر نکلی اور نکلنے کے بعد اس نے اپنے جوان بیٹے کے سر کو لیا اور اس زور سے خیمہ یزید کی طرف پھینک کر کے مارا، اور دوپہر کے وقت اس نے کربلا کی طرف ریگستان سے اپنی لرزتی زبان سے گرجدار آواز میں کہا، ارے او عمر ابن سعد سن، ارے او یزیدی ظالموں سنو، حسین کے عاشق جو چیز راہ خدا میں دے دیا کرتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیتے۔ وہ کبھی واپس نہیں لیتے۔ حضرات ایک کے بعد ایک شہادتیں ہوتی گئی۔ آخری 5 منٹ میری گفتگو کے توجہ کے ساتھ امام پاک بھی شہید ہو گئے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سارے شہید ہو گئے، اب کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی ظلم و ستم کی؟ مجھے بتائیں آپ، جو آج 1300 برس کے بعد یزید کی حمایتی پیدا ہو گئے، جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں نے کربلا میں بغداد میں تقریریں کی اور میں نے کہا کربلا شریف میں کھڑے ہو کے، اور اللہ کی عزت کے قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے کہا کہ دیکھیے یزید مٹ گیا، یزیدیت مٹ گئی، اس کا نام و نشان نہیں۔ 22,000 کا لشکر پلٹ کے یا 21,000 کا لشکر کچھ قتل ہو گئے تھے، پلٹ کے آئے، مگر تاریخ بتاتی ہے کسی کی نسل کا پتہ نہیں، اور امام پاک کا ایک بیٹا زین العابدین تنہا کربلا سے زندہ پلٹ کے آیا۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں حسین کی اولاد موجود، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی شہر دنیا کا ایسا نہیں، روئے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں۔ ارے تاریخ اٹھا کے پڑھیے، ایک تنہا زین العابدین آئے۔ مجھے بتاؤ کسی نے کہا کہ میں شمس الجوشن کی اولاد ہوں، کسی نے کہا میں یزید کی اولاد ہوں؟ ماتر 39 سال کی عمر میں یہ ظالم مقام ہوارین میں ایک رومی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کے پھنس گیا اور مر گیا۔ اس کی لاش کو چیل کبوؤں نے کھایا اور اس کی ہڈی کو دمشق کے مقام پہ لے جا کے دفنایا۔ آج اس کی قبر کا پتہ نہیں، مگر وہر حسین کا قبضہ آج بھی کربلا میں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کربلا ہی میں نہیں پورے عراق میں، اور عراق میں نہیں بلکہ روئے زمین پر ہے، اور روئے زمین پر نہیں بلکہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے وقت ہو گیا، 5 منٹ اور سنی توجہ سے، 1 گھنٹہ ہو گیا پورا، ہے نا؟ ہم نے آپ سے 1 سے اور 1.25 کے بیچ کا وعدہ کیا، اسی پر رہیں گے انشاءاللہ بالکل، ہے نا؟ ہاں چونکہ وقت کی پابندی بڑی ضروری ہے، اور انشاءاللہ کچھ رہے گا جی۔ ہاں صبح کو چونکہ مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک ہے، سب کو وہاں بھی پہنچنا، ہم کو بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ، سارے علماء پہنچیں گے۔ آخری بات سنیں گے جو آپ کے مطلب کی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ میری ماں اور بہنیں سنیے۔ بہت میں کربلا پہ الحمدللہ ہفتوں بول سکتا ہوں آپ کی دعاؤں سے، مگر مین بات سنیے توجہ کے ساتھ میں۔ جب شہادت ہوئی حضرت، اب تو ظلم تھم جانا چاہیے تھا نا، اب تو جبر و شدت، ظلم، بے رحمی، بے دردی، تلواریں سب رک جانی چاہیے تھی۔ اگر دیکھیے معتبر روایتوں کے حوالے سے امام پاک کی جب شہادت ہوئی دوپہر کے وقت، تو اس وقت آسمان پر اتنا اندھیرا چھا گیا کہ کئی یزیدیوں نے اپنی آنکھوں سے آسمان پر ستارے دیکھے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ پرسوں میں نے کاشی پور میں اپنے اتراکھنڈ میں یہی سچویشن دیکھی، 1 گھنٹے تک بالکل، کہ دن میں لوگ لائٹیں جلا کے بائک کی چل رہے تھے، اتنا اندھیرا چھایا، اولے گرے۔ مگر یہ موسم کا مزاج بدلنا آج اور بات ہے، اور اس دن جو اندھیرا چھایا، زمین روئی، آسمان رویا، زمین والے روئے، آسمان والے روئے، بیت المقدس کے ہر پتھر کے نیچے سے خون نظر آ رہا۔ عورتیں کہتی ہیں ہم نے اپنے صندوق اور بکسے کھولے، کوئی کپڑا ایسا نہ تھا جو خون آلود نہ ہو، سمجھے؟ اور شام کا سورج جب غروب ہوا، یہ ظالم تو جا کے اپنے خیموں میں گھس گئے، مگر دیکھیے ایک منظر غور سے سنی میری ماں اور بہنیں۔ دوپہر کا وقت ہے، امام پاک نے اپنے خیموں کے پیچھے خندق کھدوائی تھی، اس پہ لکڑیاں جمع کروائی تھی تاکہ آگ لگا دو۔ لکڑیاں کیوں جمع کروائیں؟ آگ لگ جائے تاکہ اس میں رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، پردہ نشین خواتین ہیں، حضرت علی کی لخت جگر ہیں، اس میں مصطفیٰ کے گھر کی وہ پاک بیویاں ہیں کہ جن کے گھر کبھی جبرائیل بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا ہے۔
کبھی کسی ظالم کی نگاہ بد ہمارے خیمے کی طرف نہ پڑ جائے۔ باوجود اس کے جب خیمے کے پیچھے جو خندق تھی، امام پاک نے شہادت سے پہلے ادھر جب جائزہ لیا تو ایک یزیدی ظالم ادھر آیا اور امام پاک سے بولا حسین معاذ اللہ تم نے دنیا ہی میں اپنی آگ کا انتظام کر لیا۔ آپ کے دل نازک پہ صدمہ ہوا، آپ نے فرمایا مولا اس ظالم کی گرفت کر لے۔ اس کی ایسی گرفت ہوئی کہ جس گھوڑے پر تھا اس کا پیر ایک سوراخ میں گیا، وہ نیچے گرا اور گھوڑا بدحواس دوڑا اور اس ظالم کو چند منٹ کے اندر اسی آگ کی شعلوں کی نظر کر دیا۔ میں کبھی بولوں گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا جتنے یزیدی پلٹے تھے ایک یزیدی بھی ایسا نہیں بچا کہ آخرت اور برزخ کے عذاب کے علاوہ جس کو اللہ نے دنیا میں عذاب نہ دیا، ایک کو ثابت کر دوں گا انشاءاللہ۔ سنیے حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، سر خیموں میں لے گئے، آگ لگا دی خیموں کو، ایک خیمہ جلا، دوسرا جلا، تیسرا جلا۔ کربلا کی تاریخ بتاتی ہے رسول اللہ کی شہزادیاں ادھر سے نکلی ادھر آئیں، ایک خیمہ بچا، 6 سال کی بچی یا 7 سال کی بچی تھی حضرت سکینہ، سمجھے؟ اور امام پاک کی شہزادی تھی، کانوں میں بالیاں تھیں، مال و اسباب انہوں نے لوٹا، جبکہ مال تھا نہیں امام پاک کے خیمے میں، کیا لوٹتے؟ وہاں دنیا کا مال نہیں تھا، وہاں تو دولت ایمان تھی۔ گئے، ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان کو ایک کاندھے پہ رکھ کے خاتون چلتے ہوئے خیمے سے لے کے آئی۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے جو بیمار زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکال کے لائی ہے۔ ایک ظالم یزیدی آگے بڑھا، حضرت امام پاک کی 6-7 سال کی بچی سکینہ کی طرف اس کی نگاہ اٹھی اور اس ظالم نے اپنا ہاتھ بڑھایا ان کی بالیوں کی طرف، ایک چیخ ماری، سکینہ نے پیچھے ہوئی کہا رے او ظالم شرم کر، میں رسول اللہ کی شہزادی حسین کی بیٹی ہوں، میرے پردے کا خیال رکھنا۔ اس ظالم نے زوردار تماچا حضرت سکینہ کے گال پہ مارا، تڑپ کے رہ گئی اور پھر ایک جھٹکے سے بالیاں کھینچی، حضرت سکینہ کے کان کٹ گئے۔ حضرت زینب نے گود میں لیا، خیمے میں پہنچی، چادریں سروں سے اتار لی گئی، ایک خادمہ تھی اس نے اپنے چادر کے 2 ٹکڑے کرے، ایک چادر حضرت شہربانو کے سر پہ، ایک حضرت زینب کے سر پہ، پلٹ کے کہا اپنے پردے کا خیال رکھو۔ کہنے لگی میں خادمہ ہوں مگر آپ وہ ہیں جن کے گھر پردے کی آیتیں نازل ہوئی۔ ظالموں نے انہی کو بے پردہ کرنے کی کوشش کری۔ اسی اسنا میں ظہر عصر مغرب 3 نمازیں آئیں۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے مصطفیٰ کی شہزادیوں نے اسی ایک خیمے میں 3 نمازیں ادا کرنا۔ نماز عشاء سے فارغ ہوئی، حضرت زینب نے جائزہ لیا کربلا کے اس چمکتے ریگستان کا جو رات کی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ نکلی تو کبھی اس لاشے کے قریب، کبھی اس لاشے کے قریب، کبھی اس لاشے کے قریب، ایک لاشا دور نظر آیا جس کے سینے پہ کوئی چیز ابھری ہوئی نظر آئی۔ قریب گئی تو کیا دیکھا کہ لاشا تو حسین کا تھا، سینے پہ سکینہ لیٹی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سکینہ کو چونکہ عادت تھی روزانہ امام پاک کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی، تلاش کرتے کرتے پہنچی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہاں ہے لاشا، کہاں نظر آئے۔ امام پاک کے کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی بیٹی سکینہ آج آخری رات ہے، آ اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے آرام کر لے۔ بس تڑپ کے رہ گئی، اپنی بھتیجی سکینہ کو اٹھایا، گود میں لیا، اللہ اکبر۔ اب حضرت زینب کہتی ہے کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی، کبھی اس لاشے کے قریب کبھی اس لاشے کے قریب، کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش سواری پر سوار اور ایک جانی پہچانی سی آواز آئی اور کہا کہ بیٹی زینب یہ کس کس کے لاشے ہیں؟ پلٹ کے کہا آپ کون ہیں؟ ان دشمنوں کی بستی میں ہماری خبرگیری کرنے آ گئے اور ہمارے قریب مت آنا، خبردار ہم مصطفیٰ کی شہزادی ہیں، ہمارے پردے کا خیال رکھنا۔ کہا بیٹی گھبرا مت، ہم غیر محرم نہیں بلکہ محرم ہیں۔ یہ کس کا لاشا ہے؟ یہ عبید بن مظاہر کا لاشا ہے، یہ وہب کا لاشا ہے، یہ عباس کا لاشا ہے، یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے لاشے کس کے ہیں؟ عرض کی یہ میرے لخت جگر اون محمد کے لاشے ہیں۔ سسکیہ بنی پر آپ کون ہیں جو اس وقت ہماری خبرگیری کرنے چلے آئے؟ چہرے سے نقاب ہٹاؤ، سنہرے حرفوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ جب چہرے سے نقاب ہٹائی تو کوئی اور نہیں، انہی کے باپ حضرت علی تشریف فرما تھے۔ وہ روحانی منظر تھا، نگاہوں سے اوجل ہو گیا۔ حضرات صبح کے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، بیمار زین العابدین نے خیمے میں اذان پڑھی، رسول اللہ کی شہزادیوں نے نماز فجر ادا کی۔ ادھر سے آئے
اعلان ہوا کہ چلو قافلے کو کوچ کرنا ہے۔ اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر مصطفیٰ کی شہزادیوں کو بٹھا دیا گیا۔ شام تک کوفے کا سفر تھا، ابھی تو 1.5-2 گھنٹے میں بائی روڈ پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کوفے کی سڑکوں پہ بازاروں میں دیکھا، آج بھی وہاں پر نحوست ہے، آج بھی وہاں سناٹا ہے، آج بھی 1300 برس کے بعد کوفے کی گلیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ یہاں سے رسول اللہ کے شہزادے کا سر گزرا تھا۔ ظالموں نے سر نیزوں پر لگا دیے اور امام پاک کا سر خولی بن یزید کے ہاتھ میں تھا۔ حضرات ایک مقام پر پہنچے کہ نیزہ زمین پر گڑ گیا، ہاتھ سے چھوٹا، زمین میں گڑ گیا۔ نیزے کو نکالنے کی کوشش کری، نیزہ نکلا نہیں۔ پلٹ کے یہ پہنچا حضرت امام زین العابدین کی طرف، کہا تمہارے باپ کا سر جس نیزے پر ہے وہ نیزہ نکل کیوں نہیں رہا؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا علم۔ اس ظالم نے کوڑا نکالا، بیمار زین العابدین کی پیٹھ مبارک پہ مارا، تڑپ کے رہ گئے، نیچے اترے اور کہا بابا جان آگے بڑھیں ورنہ یہ ظالم آپ کی آخری نشانی بھی مٹا دیں گے۔ سر حسین سے آواز آئی بیٹا آگے کیسے بڑھوں؟ بیٹی سکینہ تو پیچھے گر گئی، اللہ پیچھے رہ گئی ہے۔ سپاہی سالار کی حیثیت سے تھی حضرت زینب، بس ادھر ادھر آواز دی، کہیں سکینہ نظر نہیں آئی، پلٹ کے دوڑی ہوئی پیچھے کو گئی۔ اور جب پیچھے گئی تو کچھ دور چلنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت حضرت سکینہ کو گود میں لے کر کے بیٹھی ہے۔ سکینہ ہے کہ کربلا کے واقعات سنا رہی ہے، بھائی علی اصغر کے تیر حلق میں ایسے مارا، علی اکبر کے سینے میں برچی ایسے ماری، حضرت اون محمد کو یوں شہید کرا، میرے بابا حسین کے لاشے پر یوں گھوڑے دوڑائے، اور وہ خاتون ہے کہ سینے سے چمٹائے شہزادی کو رو رہی ہیں، اشکبار آنکھیں ہیں، پیار کر رہی ہیں۔ حضرت زینب قریب گئی، کہا خاتون بہت شکریہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے ہماری بیٹی کو سہارا دیا اور ادھر ادھر کہیں بھٹکنے سے بچا لیا، تم نے بیٹی کو محبت سے پیش آ کر کے سینے سے لگا لیا۔ اور یہ تو بتاؤ کہ آپ ہو کون؟ چہرے سے نقاب ہٹاؤ، سیدہ زینب نے تڑپ کے ساتھ کہا، اور چہرے سے نقاب ہٹائی تو کوئی اور نہیں انہی کی ماں حضرت فاطمہ تشریف فرما جو اپنی پوتی حضرت سکینہ کو کھلا رہی تھی۔ چند منٹ میں یہ منظر بھی آنکھوں سے اوجھل ہوا، چونکہ روحانی منظر تھا۔ آخری بات سنیے، ایک مقام پر پہنچے، بہت سی تفصیلات ہیں ماں بعد کربلا، ایسے دردناک واقعات ہیں کہ کلیجہ ہل جائے، دل ہل جائے۔ اور میں نے کوئی نقطہ پیش نہیں کرا، انشاءاللہ بڑا مزہ آتا، میں سیدھی سیدھی تقریر کرنا وقت بچانے کے لیے۔ سنیے، ایک مقام پر پہنچے، سمجھے آج جہاں پہلے گرجا گھر تھا، جہاں امام پاک کا سر انور رکھا گیا تھا ایک رات کے لیے، آج وہاں بڑی شاندار مسجد بنی ہے حضرت، اور وہاں الحمدللہ ہم نے نماز عصر پڑھی اور وہاں پروگرام ہوا، بہت سے شاعر بہت سے علماء تھے اور علامہ ابوالحقانی کی تقریر ہوئی اس مقام پر۔ تو دیکھیے آج سبحان اللہ جب یہ ظالم اس مقام پر پہنچے تو روایتوں میں آتا کہ ایک دیوار تھی، یہ جہاں بیٹھے تھے گرجا گھر سامنے تھا اور یہ اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے، کہ راہب کی نظر پڑی کہ کوئی سر ہیں نیزوں پر ہیں، پوچھا یہ کس کے سر؟ کہا یہ حسین کا سر۔ کون حسین؟ کہا حسین ابن علی کا سر۔ کون حسین ابن علی؟ پھر انہوں نے گھما پھرا کے تعارف کرایا، مدینے کے رہنے والے۔ اس راہب نے کہا ظالمو شرم کرو، گھما پھرا کے کیوں کہتے ہو؟ سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کی اولاد کا سر لے کے گھوم رہے، اسی کی شہزادے کو قتل کی کر کے لائے ہو، بس یہ شرمندہ ہوئے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھہر جاؤ گے، ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ کہا یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ کس نے کہا؟ راہب نے کہا، جو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، مجھے دے دو۔ کہا کیا ملے گا؟ کہا 10,000 درہم ملیں گے۔ یہ تو دنیا کے لالچی تھے نا۔ کہا ٹھیک ہے منظور ہے، مگر کیا دیکھا؟ دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا، لوہے کا قلم تھا، اور اس میں اس لوہے کے قلم نے عربی میں ایک شعر لکھا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا، پہلے سے تو انہوں نے پلٹ کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ چونکہ اس شعر میں ان کو اپنی کرتوت اور اپنا انجام نظر آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے نبی کے شہزادے کو قتل کریں اور پھر یہ امید رکھیں کہ ان کے نانا قیامت میں ان کی شفاعت کروائیں گے۔ تو پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو راہب نے کہا کس نے لکھا ہے یہ تو ہمیں علم نہیں، مگر اتنا جانتے ہیں کہ یہ شعر تمہارے نبی کی پیدائش سے 500 برس پہلے سے لکھا ہوا ہے،
500 برس پہلے سے. بس یہ رات کو سر دے دیا. اس راہب نے سب سے اسپیشل روم میں گیا جہاں آپ کا سر رکھا تھا. وہاں آج محراب بنی ہوئی ہے اور ساری نشانیاں برقرار ہیں. آج بھی عراق میں ایک ایک نشانی برقرار ہے. امام پاک کا جو آخری سجدہ ہے جہاں حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے, نہر فرات, سب کچھ برقرار ہے, سب کچھ موجود ہے آج بھی ایسے ہی. اب سب سے اسپیشل روم میں امام پاک کے سر کو رکھا اور اس نے بہترین پانی سے خوشبو لگا کے امام پاک کے جو ریش مبارک پر گرد و غبار تھا اس کو صاف کرا اور خون کے دھبے ہٹائے تو یوں لگا کہ جس طرح ستاروں کی انجمن میں 14ویں کا چاند نظر آ رہا. بس اس نے سر حسین کی زیارت کری. کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ایک نور سبز رنگ کا نکل کے امام پاک کے سر انور سے آسمان کی طرف جا رہا اور آسمان سے انوار و تجلیات کی بارش سر حسین پر ہو رہی تھی. صبح صادق سے پہلے اللہ نے دل کی دنیا بدلی اور راہب کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور داخل اسلام ہو گیا. اور وہ جو 10,000 درہم راہب نے دیے تھے وہ کنکر اور پتھر بن گئے. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. حضرات گرامی وقار, تاریخ کربلا سننے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کربلا سے جو میسج اور پیغام ملتا ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ انہوں نے آخری وقت بھی کے 120 تیروں کے سوراخ امام حسین کے پیرہن شریف پر تھے. 72 نیزے اور تلواروں کے زخم تھے, پھر بھی میرے آقا حسین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا. دنیا جانتی ہے کہ حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا, اٹھتے ہوئے آج تک کسی نے نہیں دیکھا. صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات, اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا. 72 لاشیں تھے, 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. دشمن بھی کہتا ہے امام پاک کے پاس استقلال میں کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا. آج میری ماں اور بہنیں سنے گھروں میں جھگڑے, ٹینشن, فساد. آج بھی فرات کے کنارے سے آواز آ رہی ہے نانا جان کی امت سبق حاصل کرو ہمارے گھر والوں سے. بھائی ہو تو حضرت عباس جیسا ہو, بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا ہو, بھانجے ہو تو عون محمد جیسے ہوں, بھتیجا ہو تو قاسم جیسا ہو, بیوی ہو تو شہربانوں جیسی ہو, بیٹی ہو تو سکینہ جیسی ہو, اور بہن ہو تو زینب جیسی ہو. ہر بہن اپنے بھائی پر مال لٹاتی ہے, زینب نے اپنے لال کو لٹایا, اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا تھا. سمجھے؟ ایک صاحب ہم سے بولے کہ امام پاک کا جنازہ نہیں پڑھا یزیدیوں نے. میں نے کہا بالکل نہیں پڑھا. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیا پریشانی بھائی؟ اب میں نے کہا انہوں نے جنازہ کیا نہیں پڑھا, میرے رب نے چاہا ہی نہیں تھا کہ یہ ظالم حسین کا جنازہ پڑھے. سمجھے؟ چاہا ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ عام جنتی کا بھی کوئی جنازہ پڑھ لے کسی عام مسلمان جنتی کا, تو اللہ اس جنازے کو پڑھنے کی برکت سے پڑھنے والے کو بھی جنتی بنا دیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اور سنیے, حسین محتاج نہیں تھے بلکہ مختار تھے. چاہا ہی نہیں اللہ نے کہ نہ جنازہ پڑھیں گے نہ کل قیامت رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا, ورنہ کہہ سکتے تھے کہ قاتل ہیں تو کیا ہوا, تیرے محبوب کے نواسی کا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں. جب عام جنتی کا جنازہ پڑھنے والا جنتی ہو جاتا ہے تو ہم تو خاص جو جنتیوں کا سردار ہے اس کا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں. یاد رکھیے پیارے, حسین محتاج نہیں تھے, مختار تھے, مگر باوجود اس کے آپ نے اسی سچویشن میں اور اسی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش کیا, کیونکہ اس شہادت کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے تھا. ورنہ جن کے دادا نے, جن کے جد امجد نے حجاز میں چشمہ نکالا وہ کربلا میں چشمہ نکال سکتے تھے. ان کی اولاد نے سارے چشمے کا پانی اجمیر میں پیالے میں لے لیا, سارے انا ساگر کا پانی. بس جملہ سن لیجئے, حسین بھی چاہتے تو فرات کو اپنے خیمے میں بلا سکتے تھے, مگر دونوں میں فرق یہ تھا کہ حسین جن سے مقابلہ کر رہے تھے وہ اپنے تھے, اور غریب نواز کے مقابلے پر جو تھے وہ غیر تھے. وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے, وہ مشرکین تھے, وہ کفار تھے. فرق یہ ہے پیارے, جملہ دے رہا ہوں غور سے سنو, جب مقابلے پر غیر ہوتے ہیں
تو کرامت دکھائی جاتی ہے، اور جب مقابلے پر اپنے ہوتے ہیں تو استقامت دکھائی جاتی ہے۔ یہاں چونکہ اپنے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ نے صبر و رضا کا پیکر بن کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں بہت سے شہید آئیں گے اور آئے، مگر حسین کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو جب وہ زندہ ہیں کہ جو شہید ہیں تو فیصلہ اسی سے ہو گیا کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ شہید ادنا ہوتا ہے، نبی اعلیٰ ہوتا ہے، شہید غلام ہوتا ہے، نبی آقا ہوتا ہے، شہید بھکاری ہوتا ہے، نبی داتا ہوتا ہے۔ جب ادنا زندہ ہے تو اولا تو اعلیٰ تو بدرجہ اولا زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس زندگی پہ کاہے کو بحث کرتے ہو جب قرآن سے ان کی زندگی ثابت ہے؟ وہ تو سرکار تو فرماتے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں آنا بھی رحمت اور دنیا سے جانا بھی رحمت۔ تو سنیے، یزید مٹ گیا اور یزیدیت بھی مٹ گئی، نظریہ بھی مٹ گیا۔ یہ نظریات کی جنگ تھی، جسموں کی جنگ نہیں تھی، ورنہ بظاہر تو یزید جیت چکا تھا۔ 39 سال کی عمر میں ہلاک ہو گیا، اور سن 64 ہجری میں 14 ربیع الاول کو یہ ظالم مرا، اور سن 67 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر جب مختار ثقفی کی فوجوں نے پیش کرا مختار ثقفی کے سامنے، اسی دارالخلافہ میں کوفہ کے، اللہ کی شان دیکھی 6 سال کے بعد جس عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے میرے آقا حسین کا سر تھا، وہ ظالم چھڑی مار رہا تھا اور بے حرمتی کر رہا تھا۔ ماتر 6 ایئر آفٹر 6 ایئر 6 سال کے بعد اللہ کی شان دیکھیے آپ کہ اب عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھی ایک تشت میں رکھ کے مختار ثقفی کے سامنے اسی دارالخلافہ میں رکھا تھا، اور آج بھی محرم کی 10 تاریخ تھی، آج بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ 6 سال میں دنیا بدل گئی، نہ یزید رہا، نہ مسلم بن عقبہ رہا، نہ عبید اللہ ابن زیاد رہا، نہ شمر رہا، نہ خولی رہا، نہ سنان رہا، سب مٹ گئے، مگر حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین صبح قیامت تک زندہ ہے۔ بندگی کا جہاں حق ادا ہو گیا، نام اس دشت کا کربلا ہو گیا۔ کربلا آزمائش کا معیار ہے، حشر تک کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ بظاہر تو یزید جیتا، مگر حقیقت میں حسین جیتے۔ جیت کر جنگ بھی کس کو ذلت ملی، جیت کر جنگ بھی کس کو ذلت ملی، کس کو سردے کے حاصل ہوئی سروری۔ فیصلہ تو ہی کر اے یزید لعین، یہ بتا فاتح کربلا کون ہے، یہ بتا فاتح کربلا کون ہے، کس کا دل ان کی الفت سے معمور ہے، کس کے سینے میں کینہ ہے سرکار سے۔ فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا، بے وفا کون ہے، با وفا کون ہے۔ آج یزید کی حمایتی پیدا ہوئے، ان سے بحث مت کرنا، جھگڑے مت کرنا، اختلاف مت کرنا، کسی مناظرے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک جملہ بتا دیتا ہوں مناظرے کا، جب کوئی آپ سے یزید کی تعریف کرے، وہ ذاکر نائک جیسا وحشی ہو یا جرجیش جیسا ظالم ہو، جب کوئی امیر المومنین کہے، شہزادہ کہے، آپ اس سے کہنا بھائی ٹینشن کی کوئی بات نہیں، اگر تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو، شہزادہ کہتے ہو، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ قیامت میں تمہیں یزید کے ساتھ اٹھائے اور ہمیں حسین کے ساتھ اٹھائے۔ کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو۔ انہوں نے زیر خنجر سجدہ کیا، تم زیر نظر سجدہ کر لو۔ میری ماں اور بہنوں، انہوں نے 17 دن کے دولہا کو بھیجا تھا، تم اپنے جوان بچوں کو سر کٹانے کے لیے نہیں، سر جھکانے کے لیے بھیج دو، مسجدوں کی جانب بھیج دو، تب تم سچے پکے حسینی کہلاؤ گے۔ بہت اچھا آپ نے پروگرام کو سجایا، بڑا اچھا علماء نے تعاون کیا، بڑی تیزی سے بھاگتے بھاگتے میں نے اپنے مزاج کے خلاف آپ کی خدمت کری۔ کبھی انشاءاللہ بالکل ٹینشن فری اور وقت پر میری تقریر شروع ہوگی، اور بالکل میں انشاءاللہ موڈ میں بولوں گا، تب انشاءاللہ اس میں بہت سے نکات اور بہت سے پوائنٹ تھے جو میں نے چھوڑ دیے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر حاضر رہیں گے۔ اللہ ہمارے علماء کی زندگیوں کو برکتوں سے معمور فرمائے۔ جن بچوں نے، نوجوانوں نے امام پاک کی محبت میں اس جلسے کو سجایا، اللہ ان کی آخرت کو روشن و منور فرما دے۔ آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ سنا، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ کل صبح کو انشاءاللہ سب کو چوکا شریف پہنچنا، سرکار مفتی اعظم راجستھان کے عرس میں، انشاءاللہ باقی باتیں وہاں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔